عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو بچوں، کل ہم نے جس کہانی کا آغاز کیا تھا اس کا عنوان تھا خون کا بدلہ، جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے اسپن گل، اس کے والد کو کسی نے گولی مار دی اور ہلاک کر دیا، اور انہیں اپنی موت کے وقت صرف اس بات کا دکھ تھا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کا بیٹا ہوتا تو وہ ان کی موت کا بدلہ لیتا، لیکن ان کی یہ بات سن کر اسپن گل کے اوپر یہ اثر ہوا کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ضرور اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے گی، اور اس کا عہد جو تھا وہ اس نے اپنے باپ کے سامنے بھی کیا، ان کے پاؤں پکڑ کر، اور مرنے سے پہلے ان کو یہ یقین دلا دیا کہ وہ ان کے بیٹے کی کمی کو پورا کرے گی اور ان کے قاتلوں کو تلاش کر کے انہیں موت کے گھاٹ جو ہے وہ اتارے گی۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے اپنے وعدے کو پوری طرح نبھایا، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب لوگوں نے اس سے کہنا شروع کر دیا کہ اب تم اس بات کو چھوڑ دو، بھول جاؤ اور اپنی زندگی کو آگے لے کے چلو۔ مگر اسپن گل کے جو دل میں آگ لگی ہوئی تھی بدلہ لینے کی، وہ نہیں بجھ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ اس نے ایک دن سوتے میں اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں آ کر اس کے باپ نے بھی اس کو یہی بات کہی کہ تم اب اس بدلے کو چھوڑ دو، میں تم سے بہت خوش ہوں، راضی ہوں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے کہ گو کہ میرا کوئی بیٹا نہیں مگر بیٹی نے بیٹوں سے زیادہ جو ہے وہ میرے قاتل کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ اب تم صرف یہ کرو کہ اپنی ماں کی خدمت کرو اور اس کا خیال رکھو، ٹھیک ہے۔ اور اسی رات کیا ہوتا ہے، ایک اچانک سے ان کے گھر میں جو ہے وہ ایک اجنبی آتا ہے جو کہ زخمی ہے، اور آ کر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ اس کا تھوڑا بہت علاج کرتے ہیں، مطلب فرسٹ ایڈ دیتے ہیں، اس کے زخم کو دھوتے ہیں، اس کو پینے کے لیے دودھ شودھ دیتے ہیں، اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ ان کے گھر میں بھی یہ واقعہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اور وہ کس کے ساتھ ہوا ہے، اسپن گل کے باپ کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ کہ وہ اس حادثے میں موت کے گھاٹ اتر چکا ہے، مر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اجنبی جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ اس کا نام کیا تھا، تو اسپن گل کی ماں بتاتی ہے کہ اس کا نام مراد تھا۔ یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں کہانی کے آخری حصے کی طرف، کتاب کھول لیجئے، صفحہ نمبر 33 سے ہم آغاز کریں گے۔ جی، پڑھائی شروع کرتے ہیں، اور پینسل آپ کے پاس موجود ہے، الفاظ کے معنی میں نے ساتھ ساتھ آپ کو بتانے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی، آغاز کرتے ہیں۔ یہ سن کر نوجوان سکتے میں آ گیا۔ سکتے میں آ جانا، ایک جگہ رک جانا، جیسے ساکت ہو جانا۔ سکتہ جو ہے وہ ساکت لفظ سے بنا ہے، مطلب رک جانا، وہیں کا وہیں وہ بس اپنی جگہ پہ ہی فریز ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے سر پر کاری ضرب لگائی ہے۔ کاری ضرب، ایسی ضرب جو جان لیوا ہو، بہت زوردار قسم کی جو چوٹ ہو۔ ضرب ہوتی ہے چوٹ، ٹھیک ہے۔ ضرب لگانا جو ہے وہ چوٹ لگانے کا مطلب ہوتا ہے اس کا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ مراد خان کی بیوی نے پوچھا، خیر تو ہے؟ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، درد کی وجہ سے کروٹ بدلنا چاہتا ہوں۔ اس نے آنکھیں اپنی بند کر لیں۔ اس کو اتنی تکلیف ہوئی یہ بات سن کر کہ جو بندہ جس کی موت ہوئی تھی اس کا نام مراد خان تھا، اور اس کو کسی نے جو ہے وہ اس طریقے سے فائر مار کے جو ہے وہ ہلاک کیا تھا۔ اس بات کو سن کر وہ جو نوجوان تھا وہ سکتے میں آ گیا، وہ وہیں کا وہیں رک گیا، جم گیا، فریز ہو گیا۔ دکھ کے مارے، شرمندگی کے مارے وہ کچھ بول ہی نہیں پایا۔ اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے سر پہ کس نے بھاری چوٹ لگا دی ہو، اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے اس طرح دیکھ کر مراد خان کی بیوی نے اسے کیا پوچھا، خیر تو ہے؟ کہ خیریت ہے؟ تمہیں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے کیا؟ تم نے آنکھیں کیوں بند کر لی ہے؟ تم بول کیوں نہیں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، درد کی وجہ سے میں کروٹ بدلنا چاہتا ہوں، یعنی کہ میں اپنا منہ جو ہے وہ دوسری طرف کرنا چاہتا ہوں۔ کروٹ بدلنا ہوتا ہے اپنی جو ایک سائڈ سے ہم دوسری طرف جو ہے وہ رخ کر لیتے ہیں۔ ماں بیٹی نے اس نوجوان کی بڑی خدمت کی۔ جب بھی اسپن گل اس کے لیے کھانا لے کر آتی تو نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اسے کچھ ندامت سی محسوس ہوتی۔ وہ بار بار کہتا تھا، میں تمہارے اس احسان کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ اس کی ماں کہتی، ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، ہم تو اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ تم نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے، اگر تم صحتیاب ہو کر جاؤ تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔
جی ماں نے اور بیٹی نے مل کے اس نوجوان کی، وہ جو زخمی حالت میں ان کے گھر آیا تھا، بہت خدمت کی۔ پھر کیا ہوا کہ بالکل جب بھی اس کے لیے کھانا لے کر آتی تھی تو وہ جو نوجوان تھا اس مارے شرمندگی کے مارے دکھ کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے تھے، اسے بہت دکھ ہوتا تھا، ندامت ہوتی تھی کہ میں نے اس لڑکی سے اس کا باپ چھین لیا ہے، اسے کچھ ندامت محسوس ہوتی تھی، شرمندگی، ندامت ہوتی ہے شرمندگی۔ وہ بار بار کہتا تھا میں تمہارے اس احسان کو کبھی نہیں بھلا سکتا، اسے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ ان کے اس احسان کا بدلہ کیسے چکائے، تو وہ اس کا اظہار بار بار لفظوں میں کرتا تھا کہ میں تمہارا یہ احسان جو ہے وہ کبھی بھلا نہیں سکتا۔ تو پھر اس کے جواب میں سپن گل کی ماں نے کہا کہ تم پر ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ ہمارا فرض ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری روایات میں یہ بات شامل ہے کہ گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی دل بھر کر خدمت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ زخمی ہو یا اگر وہ کسی تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کی بھی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ہم سب بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور جو پختون قبائل ہیں ان میں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ گھر آئے ہوئے مہمان کو انہوں نے حفاظت بھی اس کی کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ اگر اس کے پیچھے کوئی دشمن آ رہا ہے تو اس کو وہ پناہ دیتے ہیں، اس کے دشمن کے سامنے وہ خود کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو کہیں چھپا دیتے ہیں تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے۔ تم نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے، تم اگر صحت یاب ہو کر جاؤ گے، یعنی کہ صحت مند ہو جاؤ گے اور پھر تم یہاں سے جاؤ گے تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی، خوشی کی، ایک غرور کی، ایک فخر کی بات ہوگی، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ تم جو وہ بالکل صحت یاب ہو کر یہاں سے جاؤ۔ سپن گل نے کہا میرے باپ کی روح کس قدر خوش ہوگی کہ ہم نے ایک زخمی کو پناہ دی اور اس کی خدمت کی۔ یہ بات سن کر نوجوان چلا اٹھا، سپن گل اپنے باپ کی بندوق لے آؤ اور مجھے قتل کر دو، اپنے باپ کے خون کا بدلہ مجھ سے لے لو، میں ہی وہ بدبخت ہوں جس نے کسی کے اشارے پر مراد خان کو قتل کیا تھا، مجھے خبر نہیں تھی کہ تقدیر مجھے مراد خان کے گھر پناہ لینے پر مجبور کر دے گی، مجھے قتل کر دو، میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ سپن گل کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح دوڑتی ہوئی کمرے سے اپنے باپ کی بندوق لے آئی۔ آج تو وہ دن آیا تھا جس کی آرزو میں وہ زندہ تھی، آج کے دن تو اسے اپنے مرے ہوئے باپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا تھا۔ سپن گل نے بندوق کی نالی نوجوان کی طرف کی تو اس کی ماں نے ڈانٹ کر کہا، لڑکی تیرے حواس تو ٹھکانے ہیں، یہ نوجوان اگرچہ ہمارا دشمن ہے لیکن اس نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے، اگر ہمارے گھر میں سے کچھ ہو گیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بیٹی تو اچھی طرح جانتی ہے کہ ہمارا دستور ہے، اگر دشمن بھی ہمارے گھر پناہ لے لے تو اس کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے، یہ تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ گھر آئے مہمان کو قتل کر دے۔ سپن گل خدا کے لیے بندوق پھینک دو۔ ماں نے یہ باتیں کچھ اس انداز سے کی کہ سپن گل پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا، اس نے بندوق پھینک دی اور نوجوان سے کہا، کاش اس گھر کی چار دیواری سے باہر مجھے پتہ چل جاتا کہ تو میرے باپ کا قاتل ہے تو میرے ہاتھ سے بچ کر نہ جاتا، تو ہمارے گھر میں مہمان بن کر آیا ہے، اس لیے تجھے معاف کرتی ہوں۔ اچھا جی، کہانی کا اختتام ہو رہا ہے اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بالکل ہی کہانی نے ایک پلٹا کھایا ہے اور ایک نیا جو ہے وہ موڑ آیا ہے کہانی میں، اور نئی شکل میں کہانی کا جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک نیا روپ، نئی شکل میں کہانی ہمارے سامنے آئی ہے۔ یہاں پر سپن گل جو ہے وہ کہتی ہے کہ میرے باپ کی جو روح ہے وہ کس قدر خوش ہوگی، وہ انتہائی خوش ہوگی جب وہ ہمیں یہ دیکھ رہی ہوگی کہ ہم نے ایک زخمی کو پناہ دی ہے، اس کا خیال رکھ رہے ہیں، اس کو کھانا دے رہے ہیں، اس کو دوا لگا رہے ہیں اور اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ سن کر پھر جو نوجوان تھا اس کی غیرت جاگ اٹھی اور اس سے برداشت نہیں ہوا، وہ چلا اٹھا، چلا کر یعنی کہ زور سے اس نے کہا کہ سپن گل اپنے باپ کی بندوق لے آؤ، سپن گل تم جاؤ اور اپنے باپ کی بندوق لے کر آؤ اور کیا کرو اس سے، مجھے قتل کر دو، کیونکہ میں ہی وہ بدبخت ہوں، میں ہی وہ برا انسان ہوں جس نے تمہارے باپ کو تم سے چھین لیا تھا، تمہارے سر سے باپ کا سایہ چھیننے والا بدبخت انسان میں ہی ہوں۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ مراد خان کو قتل کر دو اور میں اس کے اشارے پر میں نے مراد خان کو قتل کیا تھا، مگر اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تقدیر یعنی کہ قسمت، تقدیر ہوتی ہے قسمت مجھے مراد خان کے گھر پناہ لینے پر، چھپنے پر، جان بچانے کے لیے جو جگہ میں نے چوز کی، جہاں میں پہنچا، اور وہ جگہ کس کا گھر ہے، مراد خان کا، مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا، مجھے قتل کر دو، میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ وہ اتنا جذباتی ہو رہا ہے کہ بس وہ یہ چاہتا ہے
کہ کسی طرح جو سپن گل ہے وہ اپنے باپ کی بندوق لائے اور اس نوجوان کو قتل کر دے تاکہ وہ اس شرمندگی سے اور اپنے ضمیر کے اس بوجھ سے نجات حاصل کر سکے۔ سپن گل جب یہ سنتی ہے تو اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیا ہوتا ہے، اپنے جذبات پہ تھوڑا سا قابو پا لیا ہوتا ہے اور بدلے کی آگ کو وہ بجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، وہ ایک دم سے بھڑک اٹھتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح، غصے میں آئے ہوئے شیر کی طرح تیزی سے اندر جاتی ہے اور اپنے باپ کی بندوق لے آتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ آج میری آرزو، آج میری خواہش پوری ہوگی، آج وہ دن آ گیا ہے کہ جس دن میری جو خواہش تھی کہ اپنے میں باپ کے بدلہ لوں وہ پوری ہو جائے گی۔ آج کے دن میں اپنے مرے ہوئے باپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر سکوں گی۔ سپن گل کیا کرتی ہے کہ بندوق لیتی ہے اور بندوق کے آگے جو نالی بنی ہوتی ہے جس میں سے فائر جو ہے وہ بلٹ فائر ہوتا ہے، جس میں سے وہ نالی جو ہوتی ہے وہ اس نوجوان کی طرف کرتی ہے اور اس کو فائر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اتنی دیر میں اس کی ماں آ جاتی ہے اور ماں آ کر سپن گل کو ڈانٹتی ہے، ٹھیک ہے، کہتی ہے کہ کن الفاظ میں ڈانٹتی ہے، وہ کہتی ہے کہ لڑکی تیرے حواس تو ٹھکانے ہیں کہ تم اپنے حواسوں میں تو ہو، تم ہوش میں تو ہو، تم کر کیا رہی ہو اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کو مار رہی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ نوجوان مانا کہ ہمارا دشمن ہے، لیکن ہماری روایت کیا کہتی ہے کہ جو شخص گھر پر آ جائے بھلے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، ہم نے اس کی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور تم یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ تم گھر آئے مہمان کو قتل کر دو گی، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے، یہ ہمارے لیے شرم کا باعث ہوگا۔ اور پھر سپن گل کو پیار سے کہتی ہے کہ سپن گل خدا کے لیے بندوق پھینک دو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، تم یہ بندوق پھینک دو اور اسے قتل کرنے کا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دو۔ ماں جب یہ باتیں کرتی ہے تو سپن گل پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، وہ کیا کرتی ہے کہ بندوق پھینک دیتی ہے اور نوجوان کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ کاش اس گھر کی چار دیواری کے باہر مجھے پتہ چل جاتا کہ تو میرے باپ کا قاتل ہے، کاش کہ ایسا ہوتا کہ جب مجھے پتہ چلتا کہ تو میرے باپ کا قاتل ہے اس وقت تو میرے گھر میں پناہ لیے ہوئے نہ ہوتا، بلکہ گھر کے باہر کہیں گلی میں، کہیں سڑک پہ، کہیں روڈ پہ، کہیں کھیت میں ہوتا، تو میں تجھے اسی وقت مار ڈالتی اور تو میرے ہاتھوں سے کبھی بچ کے نہ جاتا۔ تو ہمارے گھر میں مہمان بن کر آیا ہے، اس لیے میں تجھے معاف کر رہی ہوں، اور تجھے زندہ جانے دینے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تو ہمارے گھر میں مہمان بن کر آیا ہے اور ہم مہمانوں کی جان کی، مال کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں قتل نہیں کرتے۔ جی بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ کہانی جو ہے وہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی بتایا تھا، ہمارے جو پٹھان بھائی ہوتے ہیں یہ ان کی روایات سے پہ مبنی ہے، ان کی روایات کو یہاں پر تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہاں پر کس طرح کے رسم و رواج ہوتے ہیں۔ تو چلیں مشق کی طرف چلتے ہیں، صفحہ آپ الٹ لیجئے۔ جی سب بچے صفحہ نمبر 35 پہ آ جائیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے ہیں جی سوالات کے جوابات، وہی مختصر سوالات ہیں اور مختصر سے جوابات دینے ہیں ہم نے۔ مراد خان کو کس نے قتل کیا؟ کون بتائے گا؟ مراد خان کو ایک نامعلوم شخص نے قتل کیا، ٹھیک ہے، اتنا آسان سا جواب ہے اس کا، کیونکہ اس وقت تک اور اینڈ تک ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مرتے وقت مراد خان کے دل میں کیا حسرت تھی؟ مرتے وقت مراد خان کے دل میں یہ حسرت تھی کہ کاش اس کا کوئی بیٹا ہوتا جو اس کے خون کا بدلہ لیتا۔ سپن گل نے مرتے وقت اپنے والد سے کیا وعدہ کیا؟ سپن گل نے مرتے وقت اپنے والد سے وعدہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس کے خون کا بدلہ ضرور لے گی۔ ماں بیٹی نے نوجوان کو ہوش میں لانے کے لیے کیا کیا؟ ماں بیٹی نے نوجوان کو مل کر بستر تک پہنچایا، پھر ماں نے اس کے منہ پر چھینٹے مارے، سپن گل نے اس کی مرہم پٹی کی اس کے زخم صاف کرنے کے بعد، اور جب اس کو ہوش آ گیا تو پھر ماں نے اس کو ایک پیالہ گرم دودھ کا لا کر دیا تاکہ اسے تھوڑی طاقت محسوس ہو۔ سپن گل جب اپنے والد کے قاتل کو مارنے لگی تو ماں نے کیا کہا؟ اس کے جواب میں آپ یہاں سے پورا جو حصہ ہے نا وہ لکھیں گے جو انورٹڈ کاماز میں ہے، کیونکہ یہ اس کی ماں کے الفاظ ہیں اور ان میں ہم رد و بدل نہیں کر سکتے، اس لیے آپ نے اس کو ایز اٹ از لکھنا ہے۔ یہاں سے لڑکی تیرے حواس تو ٹھکانے ہیں، یہاں پہ انورٹڈ کاماز دیکھیے لڑکی سے پہلے ہے نا، یہاں سے آپ نے آغاز کرنا ہے اور پھینک دو۔ سوال نمبر 2 ہے سبق خون کا بدلہ کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔
آپ نے ٹک کا نشان لگا کر جو درست آپشن ہوگا اس کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا ہے جی، مراد خان خون میں لت پت پڑا تھا، فرش پر، کرسی پر، چارپائی پر یا چٹائی پر؟ وہ چارپائی پر لت پت پڑا تھا جی، ٹک کیجیے اس کو۔ زیادہ خون بہہ جانے سے اس کی رنگت ہو گئی تھی، سرخ، سفید، زرد یا نیلی؟ زرد رنگت ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سپن گل کے جذبات میں ٹھہراؤ آتا گیا، بے چینی آتی گئی، کمی آتی گئی یا شدت آتی گئی؟ اس کے جذبات میں شدت آ گئی تھی، شدت پہ ٹک کیجیے۔ سپن گل دوڑتی ہوئی کمرے سے بندوق لے آئی، کس کی طرح؟ ایک بکھرے ہوئے چیتے کی طرح، ایک بکھرے ہوئے شیر کی طرح، ایک بکھرے ہوئے شخص کی طرح یا پھر ایک بکھرے ہوئے ہاتھی کی طرح؟ وہ ایک بکھرے ہوئے شیر کی طرح لے کر آئی تھی۔ اگلے صفحے پہ چلیں۔ سپن گل نے گرم پانی سے نوجوان کے دھوئے، زخم دھوئے، پاؤں دھوئے، ہاتھ دھوئے یا بال دھوئے؟ اس نے اس کے زخم دھوئے تھے۔ نوجوان نے سپن گل کے والدہ سے نام پوچھا، کس کا؟ اس کے باپ کا، اس کے بھائی کا، اس کے خاوند کا یا پھر اس کے بیٹے کا؟ اس کے خاوند کا، ٹھیک ہے۔ سب بچوں نے ٹک کر لیے؟ اگلے سوال پہ چلیں۔ سوال نمبر 3 ہے جی، درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کاپی کے صفحے کے اوپر کالم ڈرا کرنا ہے الفاظ کا اور اس کے سامنے متضاد کا، یہ آپ نے مارکر سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پین سے سارے الفاظ جتنے بھی یہاں پر دیے ہوئے ہیں، 1 2 3 4 5 الفاظ ہیں جی، ان کو نمبرنگ ان کی کرنی ہے۔ پھر یہ سارے الفاظ جو آپ نے لکھنے ہیں اور اس کے سامنے وہ متضاد الفاظ لکھنے ہیں جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ غافل، ہوشیار، بدبخت، خوش بخت، کمی، زیادتی، رحم، ظلم، ندامت، فخر۔ سب بچوں نے لکھ لیا؟ چلیں جی، اگلا سوال ہے جی، سوال نمبر 4۔ سبق خون کا بدلہ کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک سے کریں، یعنی کہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ جو بات یہاں پر لکھی گئی ہے، جو جملہ یہاں پر لکھا گیا ہے، وہ سبق کے مطابق صحیح ہے یا غلط ہے، اور اگر وہ صحیح ہوگا تو ہم نے اس کے اوپر ٹک کرنا ہے، اور اگر وہ غلط ہوگا تو ہم نے غلط کے اوپر ٹک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ گاؤں کے لوگ مراد خان کے صحن میں جمع تھے۔ صحن میں جمع تھے، کس کس کو یاد ہے؟ سب سے پہلے کون مجھے بتائے گا کہ وہ کہاں جمع تھے؟ صحن میں جمع تھے یا پھر کہیں اور؟ آ گیا یاد؟ حجرے میں جمع تھے وہ لوگ، تو اس حساب سے یہ جملہ جو ہے یہ غلط ہو گیا، غلط پہ ٹک کر لیجئے۔ سپن گل نے کہا کہ جب تک والد کے خون کا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر نیند حرام رہے گی، یہ کہا تھا اس نے؟ بالکل درست، درست کے اوپر ٹک کیجئے۔ مراد خان نے کہا میں دنیا سے ایک خوشی لیے جا رہا ہوں، خوشی تو نہیں لیے جا رہا تھا، وہ تو حسرت لیے جا رہا تھا، تو اس حساب سے یہ جملہ جو ہے یہ غلط ہو گیا، آپ غلط کے اوپر ٹک کا نشان کریں۔ سپن گل نفرت کی آگ میں جل رہی تھی، نفرت کی آگ میں جل رہی تھی یا انتقام کی آگ میں جل رہی تھی؟ وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، تو یہ جملہ غلط ہو گیا۔ سپن گل نے کہا میرے باپ کی روح کس قدر خوش ہوگی کہ ہم نے ایک زخمی کو پناہ دی اور اس کی خدمت کی، یہ درست ہے۔ بیٹا یہ جو آپ کے ایم سی کیوز کویشچنز ہوتے ہیں نا، ان کو آپ بہت دھیان سے کیا کریں، کیونکہ تھوڑی سی اس میں جو ہوتی ہے وہ کمی پیشی ہوتی ہے، اور آپ کا ایک پورا نمبر جو ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ تھوڑی سی لاپرواہی دکھا جائیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ آپ نے وہی یاد کر لینا ہے، وہی پیپر میں لکھانا ہے، اور اس طریقے سے آپ کا نمبر جو ہے وہ کٹ جانا ہے پیپر میں۔ سوال نمبر 5 ہے جی، درج ذیل میں سے مذکر اور مونث الگ الگ کریں۔ ان میں سے کچھ الفاظ مذکر ہیں، کچھ مونث ہیں، آپ نے ان کو کرنا ہے الگ، اور وہ ہم کیسے کریں گے اس کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، دوبارہ بتا رہی ہوں۔ اس کو جملے میں فٹ کر کے دیکھا کریں، بہت آسان فارمولہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے رنگت کالی ہوتی ہے یا سفید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مونث۔ خون سفید ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مذکر۔ مشکل آتی ہے، مشکل آتا تو نہیں ہے نا، مشکل آتی ہے، تو یہ ہو گیا مونث۔ غم ملتا ہے،
تو غم مذکر، وقت پڑتا ہے تو وقت مذکر، روح نکلتی ہے تو روح مونس. ٹھیک ہے، شاباش. سوال نمبر 6 ہے جی، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں. سیم آپ نے کاپی لی، اس کے اوپر آپ نے کالم بنایا، خوبصورت سا نیٹ کر کے لائنز لگائیں. ایک طرف آپ نے الفاظ لکھے، دوسری طرف آپ نے جمع کا کالم بنا لیا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کی نمبرنگ کی. کتنے لفظ ہیں آپ کے پاس؟ 1 2 3 4 5 اور 6. 6 تک آپ نے گنتی کی اور اس کے سامنے یہ سارے الفاظ آپ نے لکھے، اور جمع والے کالم میں وہ الفاظ لکھیں گے جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گی. جیسے کہ حالت کی جمع ہوگی حالات، مقصد مقاصد، شخص اشخاص. لکھتے جائیے، شاباش. علم علوم، روح ارواح، احسان احسانات. لکھ لیے سب بچوں نے؟ اگلے صفحے پہ چلتے ہیں. ہمارے پاس ہے جی صفحہ نمبر 37 اور یہاں پر ہے کالم. سوال نمبر 7، سبق خون کا بدلہ کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. کالم اے میں کچھ الفاظ ہیں اور کالم بے میں کچھ الفاظ ہیں. ان میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تعلق ہونا چاہیے، اور جن کا جو تعلق ہے ان کو ہم آپس میں ملا دیں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ رات، رات کا کس سے ہوگا؟ خواب. آنکھ آنسو. زخمی بے ہوش. حسرت کاش. خون لت پت. اس کے بعد ہے جی گھر چار دیواری. رفع ختم. اس طرح آپ نے پینسل سے ان سب کو ملا لیا اور اس کو آپ نے مکمل کر لیا. پھر ہے جی سوال نمبر 8، سبق خون کا بدلہ کا خلاصہ تحریر کریں. خلاصہ کے اوپر ہم ابھی بات کرتے ہیں، پہلے ہم اس کو مکمل کر لیں. درج ذیل جملوں کو روزمرہ کے مطابق درست کر کے لکھیں. ٹھیک ہے، کچھ جملے دیے ہوئے ہیں جن میں کچھ غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کو ہم نکال کے ان جملوں کو درست کرنا ہے، اور درست کرنے کے بعد ہم نے اس کالم میں لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی. صوفے کے اوپر کتابیں پڑی ہیں. صوفے پر کتابیں پڑی ہیں، یہاں پر لکھ لیجئے آہستہ آہستہ پینسل سے. عبداللہ کی کھیل شاندار ہے. عبداللہ کا کھیل شاندار ہے. لاہور اور ملتان کے درمیان کتنے میلوں کا فاصلہ ہے؟ لاہور اور ملتان کے درمیان کتنے میل کا فاصلہ ہے؟ 4 مہینوں کے بعد آج تمہاری شکل دیکھی ہے. 4 ماہ کے بعد آج تمہاری شکل دیکھی ہے. عمران نے نئی ٹوپی اوڑھ رکھی ہے. عمران نے نئی ٹوپی پہن رکھی ہے. ٹھیک ہے، وہ انگریزی کو جانتے ہیں. وہ انگریزی جانتے ہیں. سب بچوں نے لکھ لیا؟ شاباش. مکمل کر کے مجھے بتائیے، پھر ہم اگلا کام کریں. چلیں جی. سوال نمبر 9 ہے، سبق خون کا بدلہ کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. یہ اب ایسا ہے کہ ہم نے یہاں پر وہ باتیں لکھنی ہیں، وہ الفاظ لکھنے ہیں جو سبق میں موجود تھے. لہٰذا سبق کو ذہن میں دوبارہ لے کر آئیے اور شروع کرتے ہیں. مراد خان کی حالت لہجہ با لہجہ خراب ہوتی جا رہی تھی. لہجہ با لہجہ تھا نا، یہاں پر لکھیے. وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ڈیش کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا تھا. کس وجہ سے؟ نکاحت کی وجہ سے. سپن گل نے کہا تو ہمارے گھر میں ڈیش بن کر آیا ہے اس لیے معاف کرتی ہوں. کیا؟ مہمان. اگر دشمن بھی ہمارے گھر میں پناہ لے لے تو اس کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا ڈیش بن جاتا ہے، ہمارا فرض بن جاتا ہے. سپن گل کے ڈیش میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی. سینے میں، سپن گل کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی. خون کا بدلے کا خلاصہ ہم نے لکھنا ہے، اور وہ کس طرح لکھیں گے؟ ہم نے اس میں سے سبق کو دوبارہ سے پڑھا،
اس میں سے جو خاص چیزیں ہیں، امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، وہ سارے ہم نے انڈر لائن کر لیے، ان کو ایک کہانی کی شکل دے دی، اور اس سبق کو ہم نے دیکھا کہ یہ کتنا طویل ہے، اس کا ہم نے 1/3 بنانا ہے، تو وہ ہماری کاپی کے اوپر 1 پیج پہ یا 1.25 پیج پہ آ جانا چاہیے، میکسیمم 1.25 پیج پہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں سے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے اور اٹھا کر ان کو ترتیب دے کر اس طرح لکھا کہ کہانی جو ہے وہ مکمل اس میں آ جائے، اس کا سائز بھی چھوٹا ہو جائے اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ بھی آسان ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح آپ کا خلاصہ بھی تیار ہو گیا۔ یوں ہمارا یہ سبق مکمل، اس کی مشق مکمل، اور اب کام شروع ہو گیا کاپی ورک کا۔ کاپی لیجئے، اس کے اوپر سارے سوالات کے جوابات لکھیے، سب کمپلیٹ کیجئے، اور اس کے اوپر تاریخ بھی یاد سے لگا لیجئے گا، اور اس کا مکمل کرنے کے بعد آپ اس کو سنبھال دیجئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔